60 ہجری کی ابتدا ہو چکی ہے محرم الحرام کے مہینہ سے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے رفقا کربلا معلیٰ میں ہیں۔ یہ 8 محرم الحرام کو تقریباً یا 7 کو پانی بھی بند کر دیا گیا اہل بیت اطہار پر اور آپ کے رفقا پر، تاکہ یہ مجبور ہو جائیں یزید کی بیعت کرنے کے لیے۔ ادھر حضرت سیدنا امام علی مقام امام الشہداء و سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مغالطہ لوگوں کو لگتا ہے کہ حضرت عباس کون ہیں؟ یہ حضرت عباس ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، جو عکس ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ کی بہادری عکس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کی۔ ایک عباس ہوئے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ابو بھی کہتے ہیں، اپنا ابو بھی کہتے ہیں۔ وہ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھی چچا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی چچا ہیں۔ بنو ہاشم میں سے ہیں دونوں، ایک ام پیغمبر ہیں اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ مقام و مرتبے میں کون بڑا ہے؟ دونوں میں سے۔ اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان اتنا بڑا ابہام پیدا نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہر مسلمان کے ذہن میں موجود ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کا اور حضرت علی کے صاحبزادے عباس کا کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے شان کے حوالے سے، جائے کہ ایک آسمانوں پر ہو ایک زمین پر ہو۔ جو زمین پر ہے اس کے مرتبے کی حد کوئی نہیں، تو جو آسمان پر ہوگا اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ تو بلا شک و شبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی جان ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے محبوب ہیں۔ وہ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے چچا جان کے حوالے سے، جس نے میرے چچا جان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی ہے، جس نے اس سے پیار کیا ہے اس نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ اور پھر بھی یہ بھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں جو بلند شان والے صحابی ہیں، جو بلند شان والے صحابی ہیں۔ تو صحابی کو کبھی بھی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں حضرت عباس کو کربلا معلیٰ میں علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے بنے ہیں، وہ صحابی نہیں، وہ تابعی ہیں، لیکن ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ وہ بھی بنو ہاشم میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر فاطمی اولاد، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ امام علی مقام علیہ السلام نے امام حسین نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم 50 افراد کو اپنے ساتھ لے جاؤ جو تلواریں نکالے ہوئے، تیر لیے ہوئے، نیزے کندھوں پر سجائے ہوئے،
فرات کی طرف جاؤ، پہرے کو توڑ دو اور ہر حال میں پانی کو حاصل کر کے آؤ، ہر حال میں۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جب بھی کسی سے جنگ ہوتی ہے وہ دیکھتے نہیں رہتے، سب سے پہلے غذا پر قبضہ کرتے ہیں، جس میں اول جو ہے وہ پانی ہے، اول جو ہے وہ پانی ہے، کسی حال میں بھی پانی کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو یہ روایات جن میں ہے کہ علی اصغر کو دکھایا کہ دیکھو اس کی منکا ڈل گئی ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، سوکھی زبان دکھا رہا ہے، حسین تم سے سوال کر رہا ہے، ماں کی مامتا پر ترس کرو، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں مانگا، اور نہ یہ پیسے وصول کرنے کے لیے ذاکرین نے، دین بیچنے کے لیے مقررین نے اور ہمارے خطباء نے بھی، کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو سکینہ نے گھوڑے کے قدموں کو پکڑ لیا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور حضرت سکینہ نے عباس علمبردار سے کہا تھا حضرت کہ چچا جان مجھے پانی چاہیے، یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ کیوں کہ اصل جو واقعہ کربلا ہے اس پر پانی ڈال دیا جائے، پانی کر کے اس پر پانی ڈال دیا جائے، اور امت جو ہے ان حقائق سے بے خبر رہ جائے، امت ان حقائق سے بے خبر رہ جائے۔ کربلا معلّہ کیوں رونما ہوا ہے؟ کربلا معلّہ میں بلانے والے حضرت حسین کو کون تھے؟ کیا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے چلے ہیں تو لڑائی لڑنے کے لیے چلے ہیں؟ یہ تمام حقائق چھپ جائیں، بس پیٹو، مارو، مرو، زنجیریں مارو، لوگوں کو یہ بتاؤ کہ ہائے ہائے حسین شہید ہو گئے، ہائے ہائے حسین شہید ہو گئے، اس طرف کسی کی نظر جائے نہ، کوئی تفتیش کرے ہی نہ، کوئی کھوجی لگائے ہی نہ کہ حسین کو بلایا کس نے تھا، وہ مردود جنہوں نے بلایا تھا حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، بلکہ اپنی تلواریں نکال کر حسین کے خون کے پیاسے کیوں بن گئے؟ ان حقائق سے نظریں بند ہو جائیں، کوئی ان حقائق کو تلاش کرنے کی طرف رجوع کرے ہی نہ۔ تو میرے عزیز دوستو، واقعہ کربلا ایسا نہیں ہے جو آپ نے سنا، جو میں نے سنا، جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کچھ اور ہی چیز ہے، لیکن حقائق کربلا کو ہم سے چھپا لیا گیا، ہم سے چھپا لیا گیا۔ سیدھی بات ہے، جو ذاکرین تھے انہوں نے کہانیاں قصے گھر بیٹھ کر گڑھ لیے لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، اور دین اسلام کے اندر بدعات اور افطراہیں جو ہیں، وہ نئی نئی طرزیں جو ہیں وہ نکالنے کے لیے، اور سب سے بڑی چیز یہ بنا لینا کہ لوگوں سے یہ کہنا کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، کچھ کرو یا نہ کرو، جو اماموں کے ساتھ اتنی محبت کر لیتا ہے جتنی ہم کرتے ہیں تو وہ سیدھے جنت میں جاتے ہیں۔ یہ لوگوں بھول گئے کہ سیدھے جنت میں نہیں، بغیر بریک کے جہنم میں جاتے ہیں، بغیر بریک کے جہنم میں جاتے ہیں۔ جو دین اسلام کی صورت کو مسخ کرنا چاہتا ہے، جو اہل بیت اطہار کا نام بول کر دین اسلام کی شکل و صورت کو بدلنا چاہتا ہے، نہیں، الحمدللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اہل بیت اطہار کی محبت وہی ہے جو اہل سنت والجماعت محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا جو شخص بھی ہم سے، ہماری اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میل رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اس کو امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے نقل فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو میرے عزیزو، اہل سنت جیسے اہل بیت اطہار سے محبت کرتی ہے، اسی محبت پر اللہ رب العزت زندہ رکھے، اسی محبت پر اللہ رب العزت انتقال کی توفیق نصیب فرمائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ فصلی، ساری رات اللہ اللہ کرتا ہے، ساری رات نماز ادا کرتا رہتا ہے، چاہے وہ 2 نفل نماز کے اندر اللہ کا پورا قرآن بھی ختم کر دیتا ہے۔ فصلی، نماز ادا کرتا ہے، وصام، اور روزہ رکھتا ہے، یعنی راتوں کو قیام کرتا ہے، دنوں کو روزہ رکھتا ہے۔ کتنا اچھا بظاہر یہ انسان ہے، کوئی گناہ کیا نہیں، وہ کہاں کھڑا ہے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے وہ کھڑا ہے، رات کو نماز ادا کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ گناہ کرتا ہے نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بظاہر ثواب ہی ثواب ہے، وہ کعبے سے باہر جاتا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت ما حشرہ اللہ یوم القیامہ یہودیا، کہ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن یہودی بنا کر اٹھائے گا جس کے سینے میں اہل بیت اطہار کے خلاف کے خلاف بغض ہے، اہل بیت اطہار کے خلاف بغض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فلو ان رجلا صفن بین الرکن والمقام، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص مصلی لگا لیتا ہے، رات کو فصلی، نماز ادا کرتا ہے، وصام، دن کو روزہ رکھتا ہے، ثم لقی اللہ، پھر وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، کس حال میں؟ کہ مبغض لأہل بیت محمد، کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ اس کے سینے میں بغض ہے، دخل النار، تو وہ ضرور نار میں یعنی دوزخ میں داخل ہوگا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس من ابغضنا اہل البیت، اے لوگو جس نے ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھا، سینے کے اندر میل رکھا، کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کا حشر ایسے کرے گا کہ وہ یہودی ہوگا۔ فقلت یا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، میرے آقا مولا یا رسول اللہ، وَإِن صَامَ وَصَلَّى، اگر وہ روزہ رکھتا ہوا ہو اور نمازیں ادا کرنے والا ہو، رمضان کے بھی روزے رکھے، نفلی روزے بھی رکھے، نمازیں 5 کے علاوہ ساتھ ادا کرے، تو یا رسول اللہ پھر بھی وہ یہودی اٹھایا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قال وَإِن صَلَّى وَصَامَ، فرمایا اگرچہ وہ روزے رکھنے والا ہو، اگرچہ وہ نمازیں ادا کرنے والا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور وہ خیال کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اس کو جہنم کی آگ میں اللہ رب العزت جلائے گا۔ اس کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے اور مجمع الزوائد میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، ایاکا وبغضنا، تم پر لازم ہے کہ تمہارے سینے میں ہمارے خلاف کہیں بغض نہ آ جائے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد الا زید عن الحوض یوم القیامت بسیات من نار، فرمایا جس کے سینے میں ہمارے اہل بیت کے خلاف ذرا سا بغض ہوگا، قیامت والے دن وہ ہمارے حوض کوثر پر آئے گا، اور جہنم کے جو چھینٹے ہیں، جو جہنم کے چابک ہیں جن سے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، وہ جہنم کے چابک آگ کے چابک ہوں گے، وہ چابک مار مار کر اس کو اہل بیت اطہار کے مبغض کو، بغض رکھنے والے کو حضور علیہ السلام کے حوض کوثر سے دور ہٹایا جائے گا، حوض کوثر سے
دور ہٹایا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ مبغضین اہل بیت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو امام طبرانی نے اور نقل کیا ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور اہل بیت اطہار کون ہیں؟ توجہ فرمائیں، بنو ہاشم بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ پھر ان میں سے کبھی کبھی اہل بیت اطہار جو ہے وہ بولا جاتا ہے صرف نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیوں پر، حضور علیہ السلام کے صاحبزادوں پر، اور نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں یعنی امہات المؤمنین پر بولا جاتا ہے۔ اور کبھی اہل بیت اطہار کا نام صرف 5 تن پاک پر بولا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اہل بیت، ایک حضرت علی المرتضیٰ، ایک سیدہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین، یعنی ان چاروں پر اہل بیت اطہار کا نام بولا جاتا ہے۔ اس کے اندر حضرت امام حسن و حسین کی بہنوں کا نام بھی نہیں آتا۔ کبھی کبھی اہل بیت اطہار سے مراد یہ اشخاص ہوتے ہیں، اور کبھی امہات المومنین بھی، اور حضور علیہ السلام کی سب بیٹیاں، حضور علیہ السلام کی ساری اولاد، اور کبھی کبھی یہ بھی اور بنو ہاشم بھی، یعنی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، عقیل بن ابو طالب بھی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دونوں بھائی ہیں وہ بھی، اور ان کی اولاد بھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان جو ہیں یہ بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا سے نہیں، ان کو بھی اہل بیت اطہار میں شامل کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب بنو ہاشم کا نام اپنی زبان نبوت سے لیا ہے تو اس سے مراد سارے بنو ہاشم آ گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یعنی ابو طالب کی اولاد اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور حضرت عبداللہ کے صاحبزادے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کی اولاد پاک۔ میرے عزیز دوستو، اہل بیت اطہار یہاں پر کون ہیں جو حدیث مبارکہ میں پڑھنے لگا ہوں؟ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس، یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ میں نے تمہیں رسالت کی تعلیم دی، میں نے تمہیں نبوت کی تعلیم دی، تمہیں کفر سے اسلام کی طرف لے کر آیا، تم انسانیت کے لائق نہیں تھے، میں نے تم کو انسان کامل بنایا ہے، اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میرے ذی القربیٰ سے محبت کرنی ہے، میرے ذی القربیٰ سے پیار کرنا ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے قرابت والے کون ہے جن سے محبت کرنا ہم پر لازم اور واجب ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قال علی و فاطمۃ و ابناہما، فرمایا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، اور ان کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ یہ 4 ہستیاں ہیں۔ میں نے کہا اہل بیت اطہار تو اور بھی ہیں، لیکن اس حدیث میں کہ قرآن کی جو آیا آئی ہے اس کی تفسیر جو حدیث بیان کر رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 4 تن ہیں ان کے ساتھ محبت کرنا یہ میری امت پر لازم ہے، میری امت پر واجب ہے، میری امت پر لازم ہے، میری امت پر واجب ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنو نجران کے ایک قبیلہ ہے عیسائیوں کا، اس قبیلے کے عیسائی آئے، نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نعوذ باللہ، جو تم کہہ رہے ہو ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے۔ کہا کیوں نہیں؟ جب ان کا وہ باپ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی نعوذ باللہ ان کا باپ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جن کا صرف باپ نہیں، جن کا صرف باپ نہیں، تو اللہ ان کو بنانے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا جن کا نہ باپ ہے نہ ان کی ماں ہے۔
جو اللہ آدم کو بنانے پر قادر ہے وہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن عیسائی نہ مانے، عیسائی نہ مانے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب مکرم ان سے فرما دو، قل تعالو، فرما دو آؤ، لے آؤ، ندعو ابناءنا، آؤ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو، ابناءنا و ابناءکم، تم بھی اپنی اولاد کو بلا لو، و نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، و انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلا لیتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو بلا لو۔ جب میدان میں آ جائیں گے وہ عیسائی ہوں گے، ادھر جن کو رسول اللہ بلائیں گے وہ دو گروہ ہو جائیں گے۔ تو کرنا کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے نبتہل، محبوب فرماؤ پھر ہم مبالغہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہاتھ اٹھا کر کہیں گے مولا جو جھوٹے ہیں جھوٹوں پر اپنی لعنت کر، جھوٹوں پر اپنی، بولے جھوٹوں پر اپنی لعنت کر۔ یہ مبالغہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے عیسائیوں کو چیلنج کر دیا، آؤ ہمارے ساتھ مبالغہ کرو، یہ ہمارا رب فرما رہا، یہ مبالغہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت مبالغہ دی۔ دن رکھا گیا جب نجران کے عیسائی اپنے ایک بوڑھے پادری کو ساتھ لے کر آئے مقابلہ کرنے کے لیے، مبالغہ کرنے کے لیے۔ تو سنو، حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، دعا رسول اللہ، مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا علیًا، علی کو پکارا، علی تم آ جاؤ مقابلہ کرنا ہے۔ وہ فاطمہ کو بلایا، وہ حسناً وہ حسینا، حسن کو بلایا اور حسین کو بلایا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور عرض کیا میرے مولا یہ میری اہل بیت ہیں۔ اب نجران کے عیسائی جب آئے، یہ قدسی چہروں کو دیکھا، یہ نورانی جسموں کو دیکھا، تو ان کا بڑا پادری کہنے لگا عیسائیوں ٹھہر جاؤ، مبالغہ مت کرو، اگر مبالغہ کیا ان کے ہاتھ تمہارے خلاف دعا کے لیے اٹھ گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت تک کے لیے روئے زمین سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان جلیل القدر ہستیوں جیسی ہستیاں آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ وہ بھاگ گئے تھے، یہ مبالغہ نہیں ہوا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے اس کو اور محدثین اکرام بھی نقل کرتے ہیں، اور حضرت امام مسلم صحیح مسلم کے اندر اس کو نقل فرماتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہیں اہل بیت اطہار، یہ 4 ہیں، اور 5 میں محمد مصطفیٰ، تو یہ 5 تن بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا شجرۃ، میں ایک درخت ہوں، وہ فاطمہ تو حملها، اور فاطمہ پھل کی ابتدائی شکل ہیں، وہ علی لقاحها، اور علی اس کے پھول کو منتقل کرنے والا ہے، والحسن والحسین ثمرها، حسن اور حسین اس درخت کے پتے ہیں، والمحبون اہل البیت، اور جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ورقها، وہ اس درخت کے یعنی میرے نبوت کے درخت کے پتے ہیں۔ سوال کیا گیا ایون اہل بیت کا یا رسول اللہ احب الیک، جو تجھے بڑے ہی محبوب ہیں یا رسول اللہ، آپ کی اہل بیت میں سے وہ کون ہیں؟ قال الحسن والحسین، فرمایا ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین۔ وقان یقول لفاطمہ، اور حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی فرمایا کرتے، فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے مجھ پر میرے بیٹوں کو پیش کرو، لاؤ بیٹوں کو، فیشمہما، نبی پاک علیہ السلام ان کو لیتے بٹھاتے چومتے اور ایک کام کرتے، حضور ان کو سونگتے تھے، حضور ان کو، وَيَدُمُّهُمَا، پھر ان کو اپنے سینے سے زور سے لگا لیا کرتے تھے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ کیوں سونگتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کیوں سونگتے ہیں؟ تو رسول اللہ جواب دیتے تمہاری بھی تو خوشبوئیں ہیں نا، تم خوشبو کو سونگتے نہیں؟
نہیں سونگتے ہیں یا نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری بھی خوشبو ہے جس کو تم سونگتے ہو، ہما ریحانیہ من الدنیا، دنیا کے اندر میری دو خوشبوئیں ہیں، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے۔ ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لیتے، ان کو چومتے، دوسرا کام کیا کرتے؟ یشمہما، ان کو سونگتے، اور تیسرا کام کیا کرتے؟ ان کو سینے سے لگاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، پھر حضرت فاطمہ کے حجرہ پاک پر آئے، وہاں پر آواز آ رہی تھی حضرت حسین کے رونے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب ہو کر فرمایا تم نہیں جانتی، حدیث کے الفاظ ہیں تم نہیں سنتی، تم نہیں جانتی اے فاطمہ کہ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حسین روتا ہے اور میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، حسین روتا ہے اور میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ فاطمہ بھی اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، یہ بخاری میں حدیث موجود ہے اور دیگر محدثین اکرام نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا؟ اور ایک حدیث میں ہے جہان کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، جہان کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ اور یہ جو دونوں شہزادے ہیں، دونوں شہزادے ہیں، ابن اسیر نقل کرتے ہیں بسند صحیح کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں تھے، میدان کربلا اور فرمایا کسی کتے سے فرمایا او کتے یہ خط کس کا ہے؟ کیا تو نے نہیں بلایا تھا؟ منہ چھپا رہا ہے، منہ۔ میں شیعوں کی کتابیں کھول کر آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دوں گا، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہے جتنے شیعوں نے بلایا تھا وہ سب تلواریں لے کر حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے، اور شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے مکی اور مدینے کا ایک شخص بھی حسین کے قتل کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ کیوں بلایا؟ جانتے ہیں آپ کیوں بلایا؟ پتہ ہے اسلام سے دشمنی تھی کہ سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا، یہ اسلام کی دشمنی تھی کہ عثمان ذو النورین کو شہید کیا، اور پھر عثمان کو شہید کرنے والے ہی حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو 100% سچے ہیں۔ 1% سے 1% لیا جائے نا، اس کا کروڑواں حصہ بھی شائبہ ہوتا ہے، شاید جھوٹ ہو، وہ جھوٹ نہیں، وہ خود ہی کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، آپس میں تیر اندازی کر رہے ہیں، رات کو لڑائی بھڑکا رہے ہیں، کیوں؟ اسلام پاش پاش ہو جائے۔ انہی میں وہ بدبخت بھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کہا۔ اب آپ میڈیا پر سنتے ہیں ذاکرین کی تقریر، عرض کیا مولا یہ مقام تو اللہ کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ کا کیسے؟ کہا بیٹھ جا بیٹھ جا، میرا مقام اللہ سے بھی اوپر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سنتے یار، تم تو میں سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، میرے پاس بیٹھ جانا۔ وہ بھائی بیان ہی نہیں کر سکتے ہم جو یہ بدبخت بیان کر رہے ہیں۔ تب کی نماز پڑھانے آیا ہوں تو پتہ چلا جی وہ گرفتار کر کے لے آئے، بعد میں FIR بھی کٹ گئی۔ سنیوں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم امیر المومنین فاروق اعظم کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟
تواتر سے، تواتر آپ کو نہیں پتا تواتر کسے کہتے ہیں؟ جو کثرت سے روایات ہوں کہ ان کو جٹلانا مشکل ہو، سمجھا رہے ہیں؟ تواتر سے موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرمایا کرتے تھے یہ ظلم نہ کرو کہ تم میرے مقام کو ابو بکر صدیق کو عمر سے بڑھانے لگ جاؤ، جبکہ ابو بکر و عمر کو اللہ کے رسول نے آگے کیا ہے۔ کس نے آگے کیا ہے؟ بولو یار، اور بولو ڈرتے کیوں؟ کس نے آگے کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے آگے کیا ہے۔ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں، فرمایا وصی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے یا میرا مقام پہلے بنا دیا، سب سے اول کر دیا، خبردار۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ سیاسی معاملہ ہے۔ کون سا؟ خلافت کا۔ کون سا معاملہ ہے؟ بولو کون سا معاملہ ہے؟ سیاسی۔ تو آپ کی دلیل دیکھو، اور دیکھو دلیل کیا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ کے رسول نے ہمارے دین میں ابو بکر کو ہم سے آگے بڑھا دیا تو اپنے سیاسی امور میں ہم نے مل کر ابو بکر کو اپنے آگے کر دیا۔ یہ کون دلیل دے رہا ہے؟ یہ دلیل حضرت علی دے رہے ہیں۔ کون دے رہا ہے؟ علی دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ علی تو میرے بعد خلیفہ، فرمایا نا واللہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں ابو بکر کو ایک دن بھی جائے نماز پر نہ ٹھہرنے دیتا، نہ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھنے دیتا۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہوتا علی یہ تیرا حق ہے، فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ کہ جس کا حق اللہ نے جسے بنایا ہے، جسے دیا ہے، ویسا مانو نا۔ وہی تو عقیدہ اہل بیت کا ہے، وہی تو عقیدہ اہل بیت کا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بدبخت صحابہ کرام کو گالیاں کیوں دیتے ہیں پتا؟ صرف دین کی دشمنی ہے، صرف دین کی۔ حسین سے محبت کا ڈھونگ کیوں رچاتے ہیں پتا کیوں؟ نہیں پتا؟ صرف دین کی دشمنی ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے۔ اہل بیت اطہار کے پاس علوم و فنون کا خزانہ تھا، معرفت کا خزانہ تھا، لیکن یہ اہل بیت کے ارد گرد جمع رہے تاکہ جو بھی ان کے منہ سے کلمہ حق نکلتا ہے اس کے اندر ملاوٹ کر کے پھر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ہم لائیو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی اس لانتی جس کا نام حسن اللہ یاری ہے کوئی مناظرے کا ٹائم رکھ سکتا ہے تو ضرور رکھیں، لیکن مناظرہ ہوگا جیسے مناظرے کے اصول و ضوابط ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ 3-4 دن پہلے ایک بدبخت نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی اور پھر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مرتبہ نعوذ باللہ لعنتی کہا، اور وہ واٹس ایپ کے اوپر نا دوسروں کو بھیج رہا ہے لعنتی لعنتی کہہ کے۔ ہم نے تہیہ کر لیا کہ اس کو کیفرت کردار تک پہنچانا ہے، FIR کٹوا کے رہنا ہے۔ چند منٹوں کی بات ہوئی، الحمدللہ اس کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اتنا ظلم اہل بیت پر ان ظالموں نے کیا، اتنا۔ لوگوں کو کیا پتا، لوگ تو کہتے ہیں جی علی سے محبت کر رہے ہیں، علی سے محبت کر رہے ہیں، یعنی خاندان اہل بیت سے وہ دشمنی، وہ زہریلے سانپ ہیں، لیکن کسی کو ڈسنے سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ ڈس رہے ہیں۔ مثال کے تو مثال بیان کروں، اور مثال بیان کروں، حسن اللہ یاری سے کسی نے پوچھا تھا جو بڑا مناظر بنا پھرتا ہے،
وہ کسی کو بولنے نہیں دیتا، اپنا اس کا سٹیج ہے۔ بہرحال کسی نے یہ کہا تھا کہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی مشکل کشا اور حضرت فاطمہ سیدہ نساء اہل الجنہ کی صاحبزادی، جس کو بنت رسول کہتے ہیں، جس کو بنت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ بنت رسول ہے۔ بخاری شریف میں بھی اس سجدہ کو بنت رسول ہی کہا ہے۔ حضور کی نواسی ہے نا، تو نواسی کو کیا کہیں گے بولو یار؟ حضرت حسن اور حسین ہیں، یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے یہ میرے صاحبزادے۔ یہ کون ہے بولو نا؟ رسول اللہ کے صاحبزادے، اور ان کی ہمشیرہ رسول اللہ کے صاحبزادی کہو یار۔ رسول اللہ کی بڑی صاحبزادی کا نام سیدہ ام کلثوم تھا۔ کیا نام تھا؟ اور ام کلثوم دو تھی، ایک بڑی ام کلثوم سیدہ فاطمہ کے بطن پاک سے۔ کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ 4۔ کس سے؟ حضرت فاطمہ سے۔ ان کے علاوہ تو کافی زیادہ تھے۔ ایک ام کلثوم جو فاطمہ کی اولاد نہیں تھی، کسی اور بیوی سے تھی، اور یہ ام کلثوم سیدہ بڑی تھی جو رسول اللہ کی صاحبزادی ہے، حضور کی نواسی ہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا تو حضرت علی نے اپنے صاحبزادوں سے مشورہ کیا، حسن اور حسین سے، کہا بابا ہماری بہن تو چھوٹی ہیں، تو امیر المومنین کی عمر تو بہت زیادہ ہے، 50 سے اوپر، 56 سے اوپر۔ پھر دوبارہ رشتہ مانگا تو پھر گھر آ کر مشورہ کیا تو فرمایا میرے پترو، جس واسطے دنیا دار شادی کر دینا نا امیر المومنین ایسے نہیں۔ تینوں پتہ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں ساڑھے گھر؟ اس واسطے کہ انہوں نے اللہ دے رسول کو لو سنیا ہویا ہے کہ جڑے میرے سسرال ہون گے وہ بھی جنت جان گے، جڑے میری نسل دے داماد بن گے وہ بھی جنت جان گے، تے جڑے میرے حسب و نسب والے مومن ہون گے وہ بھی جنت جان گے۔ تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان نال محبت ہے، وہ تو اس واسطے کر رہے ہیں۔ تے حسن تے حسین عرض کی تھی ابو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں امیر المومنین، تے شادی کروا دیتی، تے ایک صاحبزادہ تے ایک صاحبزادی ہوئے نا پیدا، ایک صاحبزادہ ایک صاحبزادی ہوئے نا پیدا۔ اچھا لکھیا کتھے کتھے ہے بھئی؟ آپ نے ساڈے تے بخاری شریف چ گیا ہے، دوسریاں کتاباں وچ بھی ہے، سن رہے ہو؟ ہن میں ختم لگا دے کرن۔ شیعہ دیاں کتنیاں کتاباں چاہیے نا جناب، جنہاں نے چیپٹر بننے ہوئے نا، عورت عدت کہاں گزارے گی، کیا اپنے باپ کے گھر گزار سکتی ہے؟ یہاں تک کہ جو قرآن سے بھی زیادہ مرتبہ مانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں قرآن کے برابر، اور کہتے ہیں نہیں قرآن کے بعد اس کا مقام ہے۔ اصول کافی، اصول کافی، اس میں بھی یہی چیپٹر لکھا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا عورت اپنے ماں باپ دے کار عدت گزار سکتی ہے؟ تے فرمایا ہاں، جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی دے خامد امیر المومنین عمر دا انتقال ہو گیا سی، شہادت تو بعد حضرت علی گئے تے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نو نال لے آئے تے اپنے کار لے آ کے تے انہاں دی عدت پوری کروائی سی۔ جان چھٹ نہیں سکتی۔ اس خبیث نے کسی نے پوچھا کہ جی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے نال تے شادی ہوئی سی حضرت فاطمہ دی صاحبزادی دی، تے تسی امیر المومنین نو کافر کہندے ہو، نعوذ باللہ۔ تو ان کی آکھیا سی، ان کیا کہ زور چلدا سی، حکومت ان دے ہاتھ سی، تے بل جبر لے گئے سن۔ کیا میں لے گئے جی؟ ہن تسی دسو کسی دی بیٹی دے بارے لفظ کوئی کہے نا، یار پنڈ دا چودھری ہوئے تے او دے بارے کہ تیری دھی نو بل جبر کوئی فلانا لے گیا سی، اے شرم و حیا جنوں ہوئے او ایسے الفاظ کہندا ہے؟ دسو جی۔ اے وقت ختم ہو گیا ہے،
میں تمہیں صرف یہ دسنا چاہنا کہ یہ لوگ یہ نوجوان کیوں گالاں کٹتے ہیں اہل بیت اطہار دے پاروں کنوں اصحابہ اکرام نو اصحاب مصطفیٰ نو کیوں انہوں دی تربیت ہی بدبختاں دی لاگے بٹھا کے ہوئی کیتی جاندی ہے۔ اے شہنشاہ نقوی جس طرح بیان کردا کہ حضرت عمر فاروق نے نال بندیاں نو لیا تے جا کے حضرت فاطمہ دے گھر نو جلا دیتا تے حضرت فاطمہ باہر نکلیاں تے آپ نو لمے پا کے نعوذ باللہ آپ دے اوتے جڑا نا او دروازہ گرا دتا گیا تے آپ دے پیٹ دے اندر ہی حضرت محسن شہید ہو گئے۔ تے یہ شہنشاہ نقوی کی کہہ رہا ہے حضرت فاطمہ کہہ رہی سی فضا دوڑ کے آ بھج کے آ میرا بچہ جڑا او دیاں ہڈیاں دے ٹٹن دی میرے پیٹ چوں آواز آ رہی ہے۔ لعنت ہے تہاڈے گندے عقیدے اوتے ظالمو مردودو اپنی تیاں دے بارے ایسے الفاظ بول دیو آسمان گر نہیں جانتا اگر اصحاب مصطفیٰ ایسا ظلم کر دے۔ وہ ظالمو شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینا اگر زمانہ میرے خلاف ہو جائے میں حق تے رہاں گا اور غیر حق دے خلاف میں اپنی تلوار لے کے چلاندا رہاں گا جب تک ان دا گھاٹا نہ بن وڈ دواں گا یا میں اللہ دی راہ چ قتل کردا ہویا شہید نہ ہو جاواں۔ او حضرت علی تے انہاں دے بارے اے الزام لگاندے ہو او بزدل ثابت کرنا چاہندے ہو حضرت علی نو کہ آپ نے سب کچھ بھی دیکھیا تے پھر چپ کر کے بیٹھے رہے پھر جا کے ڈردے ہویا ابو بکر صدیق دے ہاتھے بیعت کر لی۔ ظالمو کچھ تے شرم کرو کچھ تے حیا کرو جدوں نوجواناں نو یہ چیزاں سنائیاں جاندیاں حق حضرت علی دا سی حق حضرت علی دی اولاد دا سی لے گئے نعوذ باللہ کون غصب کر لیا ابو بکر نے غصب کر لیا عمر نے او بابا ان دے گھر تے روٹیاں بھی نہیں سی پکدیاں رہیاں او کئی دن پھاکے رہندے رہے سن۔ آپ فرماندے سن اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھوکا مر گیا تو اس کی بعد پرش بھی کس سے ہوگی عمر سے ہوگی۔ اے عمر تیرے زمانہ خلافت میں کتا بھوکا کیوں مر گیا؟ وہ ایسے عادل ہے وہ امام ہیں دین میں شیخ ہیں دین میں کون کہتا ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دنیا اتے کون کہندے نے حضرت علی کون کہندے نے زور دی بولو یار کون کہندے نے فرماتے ہیں او دنیا اتے کسے ماں نے ایسا پتر جمیا ہی نہیں جو تقوی وچ جو طہارت وچ جو افضلیت وچ ابو بکر تے عمر تو اگے ودن والا ہوئے ایسا پتر ماں نے جمیا ہی نہیں۔ بخاری شریف دے وچ آپ نے پتر نے آپ دے خود پتر نے حضرت امام حنفیہ نے پوچھا ابو جان اے امیر المومنین بخاری شریف وچ موجود ہے دسو رسول اللہ تو بعد کون ہے جڑا سب تو زیادہ شان والا ہے؟ تے آپ نے فرمایا پترا او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ پھر پوچھا ابو جی اس تو بعد؟ فرمایا ان دا نام عمر ہے ان دا نام عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ کولوں عمل دی توفیق مانگنے ہیں۔